میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس جنگ سے ڈرتا ہے۔ میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس جنگ سے ڈرتا ہوں۔ میرا ملک اس جنگ سے ڈرتا ہے، میرے دوست اس جنگ سے ڈرتے ہیں، میرے گھر والے اس جنگ سے ڈرتے ہیں۔ میں نے اپنی بات یہاں سے اس لیے شروع کی کیونکہ اگر آپ انڈین نیوز چینلز دیکھیے تو وہ ہمارے کچھ ایم پیز کا، ایم این ایز کا، لوگوں کی دعاؤں کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان اس جنگ سے ڈرتا ہے اور وہ خدا سے دعا کر رہا ہے کہ میں انڈیا کے قہر سے بچاؤں۔ میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے واقعی آپ سے کہتا ہوں کہ میں اس جنگ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے بہت خوف آتا ہے کہ جب دونوں طرف سچویشن اتنی خراب ہو، اور جنگ سے تو ڈرنا ہی چاہیے کیونکہ اس میں جانی نقصان ہوتا ہے، اس میں مالی نقصان ہوتا ہے، اس میں امنگوں کا نقصان ہوتا ہے، اس میں امیدوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ڈی ایسکیلیشن کی بات تب کرنا جب آپ کا اپر ہینڈ ہو، وہ واقعی دکھاتا ہے کہ آپ جنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان نے انڈیا کے حملے کے جواب میں ان کی کافی ساری ایئر بیسز پہ اٹیک کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کم از کم یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو انڈیا کا ڈیفنس میکینزم سسٹم ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے یا تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انڈین آفیشلز کی جانب سے پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان چاہے تو ہم اس معاملے کو ڈی ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت اپر ہینڈ رکھتا ہے کہ حملے ہم کر چکے اور انڈیا کی جانب سے آواز آ رہی ہے کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں۔ پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں اپنے پاکستانی دوستوں سے اور اپنے ہندوستانی دوستوں سے کہ میں اس جنگ سے ڈرتا ہوں۔ میں ہر جنگ سے ڈرتا ہوں اور ڈرنا چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ جب ہم نیوز چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اور یہ خبر آتی ہے کہ دوسرے نے اٹیک کر دیا اور پھر آپ اٹیک کرتے ہیں، آپ کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی طرف سے بات کر رہے ہوں، کسی بھی ملک کا ساتھ دے رہے ہوں، ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی جب یہ معاملہ شروع ہوا اور پاکستان نے پہلا اٹیک کیا اور خبریں کم از کم یہ آئیں کہ ہم نے چند جہاز گرا دیے ہیں، تو میرے دل میں بھی نور جہاں کے گانے بجے، میرے دل میں بھی مہدی حسن خان صاحب کے گانے بجے، میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ چلو یار، ہماری فوج جیسی بھی ہے ہم اس سے لڑتے رہیں گے، اس وقت اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ خیال فوراً رفع ہو گیا اور ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ جنگ نہ کبھی کسی مسئلے کا حل ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ہم میڈیا میں اپنے جذبات کا اظہار تو کرتے ہیں، جو نیوز اینکرز بیٹھ کے آپ کو ایک کہانیاں سناتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، آپ دونوں اطراف دیکھ لیجئے۔ انڈیا آپ کو بتائے گا کہ پاکستان کے طیارے گرا دیے، انڈیا آپ کو بتائے گا کہ ہماری ایئر بیسز تباہ کر دی گئی ہیں۔ وہ تو آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ کراچی کا پورٹ، کراچی کا ایئرپورٹ، پشاور، یہ تمام ختم کر دیے گئے ہیں۔ ایون عاصم منیر صاحب ہمارے آرمی چیف گرفتار کر لیا ہے انہیں انڈین آرمی نے، بلوچستان کو BLA نے کیپچر کر لیا ہے۔ یہ تمام کہانیاں آپ کو سنائی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی طرف اگر آپ دیکھیے تو آپ کو یہ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی تمام بیسز کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کا ڈیفنس میکینزم ختم کر دیا گیا ہے، انڈیا کے طیارے گرائے گئے ہیں اور ایک خاتون پائلٹ کو پکڑ بھی لیا گیا ہے۔ یہ جو AC میں بیٹھ کر نیوز اینکرز بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم وہاں پہ تھے، ہم نے وہ جگہیں دیکھی ہیں کہ وہ کام کیسے کرتی ہیں، وہاں پہ اسکرپٹس کس طرح آتی ہیں ہم نے وہ دیکھا ہے، ریٹنگز کو مانیٹر کرتے ہوئے کس طرح جب بات گر رہی ہوتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے کیا جملہ کہنا چاہیے، ہم اس سب سے واقف ہیں۔ تو یہ جو AC میں بیٹھ کر، نیوز رومز میں بیٹھ کر آپ کو اور مجھے بتاتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی طرف سے دشمن کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، یہ 30 40 50 لاکھ پاکستانی روپے مہینے کے لے رہے ہوتے ہیں یہ بات کرنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سچویشن میں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں پیسے ملے، لیکن یہ کھاتے پیتے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہر اس شخص کے ساتھ کہ جس نے روز جاب پہ جانا ہے۔ اگر میں آج جاب پہ نہیں جا سکا، اگر میں آج اپنے کام پر نہیں جا سکا کہ باہر ریڈ الرٹ ہے، باہر ہاسپٹلز بند ہیں، باہر ایئرپورٹس بند ہیں، تو میں 3 دن کی سیونگ کے بعد اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں کھلا سکوں گا۔ خاکم بدہن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو اپنے گھر پہ بلا لوں۔ مجھے کچھ ہوتا ہے اس سچویشن میں تو مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل ہی جانا پڑے گا۔ اگر وہاں پہ پہلے سے ایمرجنسی لگ گئی ہے اور صرف اس طرح کے پیشنٹس کو لیا جا رہا ہے تو مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اصل نقصان تو میرا ہے، ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ میرا ہی نقصان ہوتا ہے، میری امنگیں ٹوٹتی ہیں، میرے ذہن میں بنائے ہوئے وہ بت ٹوٹتے ہیں کہ میرا ملک ہمیشہ اچھائی ہی کرتا ہے، میرا ملک ہمیشہ سچ پہ کھڑا ہوتا ہے، یا دشمن ملک نے ہمیشہ ہم پہ جبر ہی کیا ہے، زیادتی ہی کی ہے۔ اصل نقصان آپ کا اور میرا ہوتا ہے۔ اصل میزائل تو آپ کے اور میرے گھر پہ آ کے گرتا ہے۔ یہ جو نور خان ایئر بیس اور اس کے اطراف میں میزائلز گرے ہیں، اس سے پہلے بھی جو انڈیا کی جانب سے
حملہ کیا گیا اس میں سویلینز مارے گئے. انڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سویلینز مارے گئے ہیں. اب تک آپ نے کب سنا کہ کوئی جرنیل مارا گیا ہے؟ خدا نہ کرے مارا جائے. اب تک آپ نے کب سنا کہ کوئی وزیر مارا گیا ہے؟ خدا نہ کرے کہ مارا جائے. لیکن الٹیمیٹلی نشانہ تو آپ اور میں بنتے ہیں. آپ اور میں جب یہ جنگ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے دا پاورز دیٹ بی کو. ان کی سیاست بکتی ہے. پاکستان کی صورت میں ان کی طاقت بکتی ہے. مذہبی رہنماؤں کی صورت میں ان کا مذہب بکتا ہے. جو اسلحہ ہمیں بیچتے ہیں، جو ملٹری کمپلیکس ہے دنیا کا، وہ ہمیں یہ اسلحہ بیچ کر خوش ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ دو مر جائیں، لڑ جائیں، اس کے بعد جب دوبارہ اسلحہ چاہیے ہوگا تو ہمارے پاس ہی آئیں گے. تو اصل نقصان ہمارا ہوتا ہے. اس لیے مجھے اس جنگ سے اور ہر جنگ سے ڈر لگتا ہے. اسی میں ایک اور چیز بھی میرا خیال ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس طرح کے موقع آپ کے اخلاقی کردار کا امتحان ہوتے ہیں. میں نے بارہا یہ زندگی میں دیکھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پاکستانی مسلمان ہندوؤں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ٹیڑھی نظر سے کہ یہ کس طرح کا ری ایکشن دیتا ہے، یہ انڈیا کو کنڈیم کرتا ہے یا نہیں، یہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں. اور اس بیچارے ہندو کو اوور کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی پاکستان سے محبت دکھانے کے لیے. یہی معاملہ انڈیا میں ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو مسلمانوں کو اوور کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے. اور دونوں اطراف میں اپنے ہی ہم مذہب دوسرے ملک والے کو تنگ کرتے ہیں. یعنی اگر عرفان پٹھان اس وقت کوئی ٹویٹ کریں گے یا منور فاروقی نے کوئی ٹویٹ کی یا کوئی انڈین کرکٹر یا ایکٹر کوئی ٹویٹ کرتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا ملک ہے، تو ہماری جانب سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ تمہیں انڈیا میں قائم رہنا ہے، اپنی وابستگی کا ثبوت دیتے رہنا ہے تاکہ تم سیف رہو. یہ جو ہمارے ذہنوں میں بت بنے ہیں ہمیں یہ توڑنے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مشکل مواقعوں پر کردار کا امتحان ہوتا ہے. امتحان ہے ہمارا یہ کہ ہم اس جنگ کی ہسٹیریا سے نکلیں. امتحان ہمارا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارا میڈیا رپورٹ کرتا ہے اسے آنکھیں بند کر کے جب تک وہ اس درجہ ویریفائی نہ ہو جائے کہ اسے آپ عدالت کی سطح پر کہہ سکیں، اس پر یقین نہ کریں. اور کیونکہ یقین نہ کریں تو اسے آگے نہ پھیلائیں. آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ ہم کس طرح اس انفارمیشن وارفیئر میں استعمال ہو جاتے ہیں. ہم حقیقت میں ہتھیاروں کی وارفیئر میں تو استعمال ہو رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ملٹری کمپلیکسز پیسے بنا رہے ہیں. اور یہی وہ دنیا کہ جہاں آج میں بھی رہتا ہوں یہ اپنے ہیومن رائٹس پہ ناز کرتی ہے، یہ اپنے سسٹمز پہ ناز کرتی ہے، یہ انسانی حقوق پر اپنی بات کو منوانے پہ ناز کرتی ہے. آج کہاں ہے یو این اسی لیے بنا تھا نا کہ دنیا میں جنگیں رکوائی جائیں. آج کہاں ہے وہ ٹرمپ جو اس بات پر الیکشنز جیتے ہیں اور جیتتے ہیں کہ مجھے دنیا میں جنگیں نہیں کرنی. وہ یورپ کہاں ہے جو ہمیشہ انسانی حقوق کا علمدار بنتا ہے. ایون چائنا اور جو ہمارا ہر جگہ پارٹنر بننے کی کوشش کرتا ہے اس کی بھی جانب سے کوئی دبا ہوا لفظ آ جاتا ہے کہ معاملے کو ڈی ایسکیلیٹ کر لیں. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انٹروین کر لیں، لیکن جب آپ کوئی بیان دیتے ہیں، جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ واٹ ڈو یو ایگزیکٹلی مین بائی دیٹ، اف یو ایکچولی مین اٹ اور ناٹ. یہ موقع ایک عام آدمی کو یہ آئینہ دکھانے کے لیے بہت کافی ہیں کہ اپنے میڈیا پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا آپ اپنی آرم فورسز پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ بات ماننے کو قطعی طور پہ تیار نہیں ہوں کہ جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس نے ان کے طیارے بھی گرا دیے، ان کے سارے ایئر بیسز بھی تباہ کر دیے، ان کے شروع میں 5 طیارے گرائے یا کم از کم 3 طیارے گرائے اور ان کا ڈیفنس میکینزم سسٹم تباہ کر دیا، میں اس کو ایک پنچ آف سالٹ کے بغیر ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. اور اس میں اپنی تصحیح بھی کرتا چلوں کہ جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں نے کہا تھا کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان نے طیارے گرائے ہیں. شاید اب میں جب واپس جا کے اس کو دیکھتا ہوں تو میں نے رپورٹس کہا نہیں تھا، میں کہنا چاہتا تھا. میں اس پر معذرت کرتا ہوں کہ اس وقت تک یہ رپورٹس کنفرم نہیں تھی، کنفرم آج بھی نہیں ہے، قیاس آرائیاں ہیں. مجھے بھی اس وقت احتیاط کرنی چاہیے تھی اور آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور ایک اور چیز جس پہ بات کر کے میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ ختم کریں وہ یہ کہ یہ جو لوگ ایسے موقعوں پر مذہب کا استعمال کرتے ہیں نا، خدا ان سے پوچھے گا. یعنی ابھی بھی جب پاکستان نے آپریشن کا اعلان کیا تو ایک آئینی دیوار کا قرآنی عربی لفظ استعمال کیا کیونکہ اس میں ہماری پیٹریوٹزم جاگ جاتی ہے، اس میں ہماری مذہب کی وابستگی جاگ جاتی ہے. ہمیشہ جب ہم اٹیک کرتے ہیں یا ہمارا میڈیا بھی اٹیک کر کے کہتا ہے کہ خدا ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر قرآنی آیات لگا رہے ہیں کہ خدا تمہارے ساتھ کھڑا ہے، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہوتی، انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے. نہ یہ سیاق ہے ان باتوں کا، نہ یہ سباق ہے ان باتوں کا، اور نہ یہ وقت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. نہ یہ وقت ہے مذہب کو اس طرح اپنے آپ کو، اپنی جھوٹی ایگوز کو سیٹسفائی کرنے کا.
انڈیا کس طرح اس کو مذہب کے پیرائے میں دیکھتا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن جب میں ان کے نیوز چینلز کو دیکھتا ہوں تو جے شری رام اور اس طرح کے نعرے ان کے نیوز اینکرز لگا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اور اگر آخر میں جاتے جاتے حالات کا انالیسس کریں تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ اس طرح وار یا آلموسٹ وار شروع ہو جائے گی۔ مجھے لگتا تھا کہ سینٹی پریویل کرے گی دونوں جانب سے، لیکن کیونکہ پریویل نہیں ہوئی اور پاکستان نے ایک بیفٹنگ رپلائی دیا ہے، اور انڈیا کی جانب سے بھی جب پہلے ایئر بیس کو اٹیک کیا گیا تو وہ اچھا خاصا ڈیمیج ہوا ہے۔ اس کے بعد انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے، اور پاکستان یہ جانتا ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ وار لمبی چلتی جائے گی ہم ہارنے کے قریب ہوتے جائیں گے، بیکاز ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو لڑنے کے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں ایک لمبی وار سسٹین کرنے کے۔ انڈیا نے کیونکہ ڈی ایسکلیشن کی بات کی ہے تو اب یہ وقت ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر ڈی ایسکلیٹ کر لیا جائے۔ الٹیمیٹلی یہ ٹیبل پر بیٹھ کر ڈی ایسکلیٹ ہو جائے گی، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی بھی چیز مرنے سے پہلے ایک اپنی طرف سے پوری جان مارتی ہے، تو شاید شارٹ ٹرم میں ہم ایک ایسکلیشن دیکھیں دونوں جانب سے، تاکہ دونوں کو فیس سیونگ بھی مل سکے۔ لیکن بہرحال جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اس وقت ایک اپر اینڈ ہوتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا، دہرانا چاہوں گا، اعادہ کرنا چاہوں گا اور 1000 بار کہنا چاہوں گا کہ مجھے جنگ سے ڈر لگتا ہے۔